مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ، آج 3 محرم الحرام ہے، تو آپ جو حالیہ ہمارے پروگرام تھے پچھلے 2، ان پروگراموں میں آپ نے جو گزشتہ انبیاء حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے حوالے سے فرمایا، حضرت نوح کے حوالے سے کہ وہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پر، کسی نہ کسی موقع پر کربلا میں ان کی آمد ہوئی، اور اس حوالے سے آپ نے واقعات ہمارے ناظرین کو بتائے۔ تو اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کوئی اور انبیاء بھی اس سرزمین کربلا پر وارد ہوئے، آئے، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، وہ آج کے پروگرام میں جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاح، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً تاریخ کربلا جو ہے یہ بہت وسیع و عریض تاریخ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک انبیاء کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت نوح کا ذکر کیا، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، پھر حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سرزمین میں گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وصی یوشع بن نون کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ان کا بھی اس زمین سے گزر ہوا، اور جب اس زمین میں گزر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھوکر لگی، اور ان کا جو جوتا پہنا ہوا تھا اس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے کہ جس کی پاداش میں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا؟ تو جواب ملا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ زمین ہے کہ جس پر حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ کس طرح اپنے نبیوں کو حسین کا تعارف کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت و رسالت کی محنتوں کو بچایا ہے۔ بے شک، یہ بہت عظیم شخصیت ہے، بے شک۔ لیکن مسلمانوں نے نہیں پہچانا، حیوان بھی پہچان گئے، پرند چرند سب پہچانتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی کہ بار الہ حسین کون ہے، تو جواب ملا کہ یہ نواسہ مصطفیٰ ہیں اور فرزند علی مرتضیٰ ہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ حسین کا قصور کیا ہے، حسین کو کیوں قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والا کون ہے؟ جب قاتل کا سوال کیا نا تو جواب ملا کہ ایک لعین بے دین انسان جس کا نام یزید ہے لعنت اللہ علیہ، بے شمار، وہ اس سرزمین میں حسین ابن علی کو بے جرم و خطا قتل کرے گا۔
آج لوگ کہتے ہیں جی یزید نے تو حسین کو قتل نہیں کیا، یزید کا اس میں کیا، وہ تو قاتل شمر تھا، ویسے تو بہت سارے قاتل تھے، کوئی ایک قاتل تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن کروانے والا کون ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا محرک کون ہے، اس پورے واقعہ کے پیچھے کون ہے۔ آپ نے جو مدینہ سے شروع کیا تو سب لوگ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا کہ یہ کیسے واقعہ ہوا ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ حسین اٹھے اور چل پڑے، نہیں، اس کی بہت محرکات ہیں پیچھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے جو کام معاویہ نے کیے وہ سارے تاریخ نے بیان کیے ہیں، اور اسی کا یہ کیا ہوا تھا کہ جس نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، اور اس نے پھر اپنے زندگی میں جو 3 کام کیے تاریخ وہ فراموش نہیں کرتی۔ پہلا یہ کام ہے کہ قتل حسین ہے، خانوادہ قتل حسین ہے، اصحاب حسین کا قتل ہے، اور دوسرا مدینہ میں جو اس نے چڑھائی کی تھی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 1000 بچیاں پریگنٹ ہوئی، اس کا مجرم کون ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں بھائی تاریخ میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا پھر اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، بیت اللہ پر، اب کیسے اس کو یہ مان لیا جائے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے؟ ایسے شخص پر تو ہر صاحب شعور، ہر صاحب ذی شعور جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ ان کے قاتل جو ہے اس کا وہ کون ہے؟ یزید ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی، اور حضرت یوشع جو آپ کے وصی ہیں، یوشع بن نون، انہوں نے آمین کہی۔ آج اگر ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بھائی لگتا ہے کہ قرآن سے آشنا نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں لعنت نہیں بھیجی۔ ہاں اگر یہ اچھی کہیں کہ گالی ہے تو پھر قرآن میں کیسے ہے؟ اللہ نے خود اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پھر انبیاء کو دیکھیں، نبیوں نے اس کو اپنا جو ہے وہ یوز کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی، اور حضرت یوشع بن نون جو ان کے وصی تھے انہوں نے آمین کہا۔ اسی طرح اگر ہم اسے تاریخ کربلا کو پڑھیں اور آگے چلیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بھی واقعات موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجز نما نبی، ہاں معصوم ماں کا معصوم بیٹا نبی، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے واقعہ اسی سرزمین پر رونما ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی بے عین ہی اسی طرح یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی، بلکہ یہاں تک صاحب تاریخ نے لکھا ہے کہ سمندروں کی مچھلیاں، جنگلوں کے درندے، یہ جو جانور ہیں، اور فضا میں اڑنے والے پرندے، سب نے یزید پر لعنت کی ہے۔ یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے اتنا بڑا یہ کام جو ہے وہ انجام دیا۔ تو یہ پوری ایک تاریخ ہے انبیاء کی۔